آیت نمبر 89، اور تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں پہ تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کر کے شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اگر قسم سچے دل سے کھائی ہو تو پھر اس کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہے، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج سے کتنے 100 سال پہلے حکم آ چکا ہے پردے کا، تو ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ پردہ کریں نہ کریں، ہم کوئی ہیلا بہانہ 100 حجتیں ہم لوگ نکال لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے پردے کا حکم دیا تھا تو خواتین نے ایسے پردہ کیا تھا، صبح لگتا تھا کہ جیسے مطلب ہر طرف کالی چادریں، ہر طرف کالی چادریں، اور رات ایسے لگتا تھا جیسے پورا مدینہ روشن ہے۔ تو فرمایا کیا بات ہے، ہر گھر سے دیا، آج ہر گھر میں دیا جل رہا ہے۔ رات کے وقت عموماً دیوں کو بجھا دیا جاتا ہے، تو دیے جل رہے ہیں۔ فرمایا رات دیوں کی روشنی میں خواتین اپنے برقعے سی رہی ہیں، اپنے پردے سی رہی ہیں، سبحان اللہ، اپنی چادریں بنا رہی ہیں، اپنے برقعے بنا رہی ہیں تاکہ جب صبح نکلے، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرنی، اور ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور پردہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے ایمان کہ بھی جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس پہ فوراً عمل کرنا ہے۔ ہیلا بہانہ حجت کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، بس عمل کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ عمل کر کے دکھایا، اور شراب کے جو مٹکے تھے وہ توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہا دی۔ اور یہاں پر قرآن میں آتا ہے آیت نمبر 91 میں کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوائے۔ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ لڑائی ہو گئی، صحابہ رسول کے چھت کے نیچے بیٹھے تھے تو آپس میں لڑ پڑے شراب کی وجہ سے، شراب پی تھی تو آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ظاہری بات ہے، نشے میں انسان جوے کھیلتا ہے، نشے میں انسان جو ہے وہ بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جو کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لڑائی جھگڑے گالی گلوچ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے نشہ کیا ہوا، یعنی جب انسان کو ہوش نہیں رہتا تو انسان پھر ایسے غلط کام کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ جو جوا ہے، اکثر یقین کریں جوے کی اب کئی شکلیں آ چکی ہیں، یعنی اگر کوئی شطرنج کی بازی بھی لگائے پیسوں پر تو یہ بھی جوا ہے۔ کوئی بھی گیم ہم اس طرح کھیلے کہ اس کے بدلے میں تم ہارو تو یہ دو، وہ ہارے تو اتنا پیسہ دے، تو یہ جوا ہی ہے۔ اکثر لوگ شراب کو تو حرام سمجھتے ہیں مگر جوا اکثر لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ دیکھیں ذکر آ رہا ہے، شراب اور جوا دونوں کیا ہیں؟ ہاں جی۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور خدا اور رسول کی مخالفت سے بچتے رہو۔ اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف احکام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی کافی ہے، اور وہ یہ فریضہ ادا فرما چکے، تبلیغ کر چکے، پیغام الہی پہنچا چکے۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اس حرام میں کوئی گناہ نہیں جو وہ حکم حرمت اترنے سے پہلے کھا پی چکے۔ جنہوں نے پہلے یہ کام کر لیے، سود والا کام اور شرابیں پی لیں اور جو بھی معاملات انہوں نے پہلے کر لیا وہ ہو گئے، گزر گئے، اب نہیں۔ وہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں جو ہم نے کھا لیا پی لیا اس کی ہمیں معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہو گیا وہ ہو گیا، حکم حرمت اترنے سے پہلے کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ بقیہ معاملات میں بچتے رہیں اور دیگر احکام الہی پر
ایمان لائے اور اعمال صالح پر عمل پیرا رہے، پھر احکام حرمت کے آ جانے کے بعد بھی ان سب حرام اشیاء سے پرہیز کرتے رہے، ان کی حرمت پر صدق دل سے ایمان لائے، پھر صاحبان تقویٰ ہو گئے، اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، چھوڑ دیا سب کچھ جب اللہ کا حکم آ گیا۔ اب آپ لوگ دیکھو کہ اللہ کا جب حکم آئے تو مسلمان کا کام ہے کہ فوراً کسی ہیلے کے، کسی حجت کے وہ عمل کرے بس۔ تو خواتین کو چاہیے فوراً پردہ شروع کر دے، انسان فوراً نمازیں شروع کر دے، نماز کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے، روزوں کا حکم ہے روزے رکھنے ہیں، نہ روزے رکھنے والا جنتی ہے، روزے کا انعام اللہ تعالیٰ خود ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ تو جہنمی ہے۔ ان کی حرمت پر صدق دل سے ایمان لائے، پھر صاحبان تقویٰ ہوئے، اور بالآخر صاحب احسان یعنی اللہ کے خاص محبوب و مقرب نیکوکار بندے بن گئے، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب کون سے احسان والے؟ جو اللہ کی شریعت کو مانیں، اللہ کی شریعت پر چلیں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔